بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہید کربلا شہزادہ خلف بن مسلم بن سوجا سلام اللہ علیہ۔ دوستو، کتاب کربلا میں کچھ بچوں کے کردار ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی نصرت میں اپنے بچپن کو عذر نہیں بنایا، اور نہ ان کی مقدس ماؤں نے ان کے بچپنے کو عذر بننے دیا، اور انہوں نے اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی بھرپور نصرت فرمائی۔ ان بچوں میں سے 2 بچے ایسے ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ ان کے والد ضعیف ترین انصار میں شامل ہیں اور وہ کم سن ناصرین میں شامل ہیں۔ ان میں پہلا معصوم ناصر جناب مسلم بن سوجا علیہم السلام کے فرزند عبداللہ سلام اللہ علیہ، جو خلف ابن مسلم بن سوجا سلام اللہ علیہم کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ خلف سعادت مند بیٹے کو بھی کہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جناب مسلم بن سوجا شہید ہوئے تو ان کی لاش کو خیام میں لایا گیا۔ وہاں وقت کی مناسبت سے ان کے عزاء کا اہتمام ہوا۔ اس وقت کریم کربلا علیہ السلام ان کے خیمہ کے باہر تشریف فرما تھے کہ ایک 7 یا 8 سال کے بچے نے آ کر ان کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا کہ آقا، آپ مجھے بھی اپنی نصرت کا اعزاز عطا فرمائیں۔ کریم کربلا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر کی طرف سے تمہارے بابائے بزرگوار کی شہادت کافی ہے، اب آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری والدہ ماجدہ ضعیف بھی ہیں اور ان کا کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں ہے۔ ایک آپ ہی تو ہیں جو ان کی ضعیفی کا سہارا ہیں، اس لیے آپ واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر اس معصوم نے اپنے خیمے کی طرف مڑ کر دیکھا تو اس کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا نے خیمہ کا پردہ اٹھایا اور اپنے بیٹے سے کہا، اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، تمہارے باپ نے تو اپنی ماں کو سرخرو کیا ہے، مجھے تم نے سرخرو کرنا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی خدمت میں اس نے عرض کیا، آقا، اسے میں نے خود بھیجا ہے، اسے آپ اجازت عطا فرما دیں، یہ مجھ پر احسان عظیم ہوگا۔ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے اس معصوم کو اجازت فرمائی تو اس کی والدہ ماجدہ نے عرض کیا کہ آقا، اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے بیٹے کی جنگ دیکھنے کے لیے خیام کے آگے کھڑی ہو جاؤں۔ اجازت ملی تو اپنے بیٹے کو خیام کے باہر تک ماں چھوڑنے آئی اور اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی نصرت کے لیے خوب جذبات پیدا کیے۔ پھر وہ معصوم بچہ میدان میں آیا تو ماں جنگ کے دوران بار بار اس کی ہمت بندھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شاباش بیٹے، لائق بیٹے، تم اپنے مولا علیہ السلام کی بھرپور نصرت کرو، اپنی پیاس کو محسوس نہ کرو، ابھی ساقی کوثر تمہیں جام کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ اس معصوم نے جان توڑ کر جہاد کیا اور اس جنگ میں اس نے 30 ملائین کو واصل جہنم کیا اور خود بھی اس جہاد میں شہید ہو گیا۔ ایک ملعون نے بڑھ کر اس بچے کا سر تن سے جدا کر کے اس کی والدہ ماجدہ کی طرف پھینکا تو اس کی والدہ ماجدہ نے بیٹے کا سر اٹھایا اور آغوش میں لے کر اس سے پیار کرنے لگی۔ جس وقت معصوم کی مقدس ماں نے اس طرح اپنے لال کو پیار کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا تو یہ منظر دیکھ کر سارے اہل خانہ میں ماتم کا کہرام پپا ہو گیا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیہ، یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔